السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز آج کی اس دکھ بھری خبر کہ جس میں ہمیں یہ اطلاع آج دن میں موصول ہوئی کہ لیجنڈری فنکار عمر شریف صاحب کا جرمنی میں انتقال ہو گیا۔ عمر شریف صاحب بیمار تھے اور علاج کے لیے ان کو امریکہ لے کر جایا جا رہا تھا، اور جرمنی میں گزشتہ 2 روز سے وہاں پر اسپتال میں تھے، ان کا علاج کیا جا رہا تھا اور پھر آگے فردر علاج کے لیے امریکہ پہنچنا تھا۔ سب بہت دعا گو تھے کہ اللہ تعالیٰ عمر شریف صاحب کو صحت دے، لیکن وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، اور آج وہ ہم میں نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عزیز و قارب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو اور ان کے تمام مداحوں کو جو پوری دنیا میں ہیں ان کو صبر دے۔ اور ہمارے ملک کی پہچان تھے، ہمارے ایمبیسڈر تھے، اور ان کی وفات پر افسوس کا اظہار صرف پاکستان اور پاکستان سے باہر مقیم پاکستانیوں نہیں بلکہ بھارت سے بھی بہت سے فنکاروں نے ٹویٹر کے ذریعے، کپل شرما اور دیگر نے، جانی لیور نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور بتایا کہ کتنے بڑے وہ فنکار تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں یو کے میں تھا تو وہاں پر زی ایوارڈز ہو رہے تھے، اور ان ایوارڈز کے لیے خاص طور پہ عمر شریف صاحب کو پاکستان سے بلایا گیا تھا۔ پھر کوئی بھی اداس ہوگا، پریشان ہوگا، تو عمر شریف صاحب کا دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا کام جو ہے جب بھی سامنے آئے گا تو چہرے پر مسکراہٹ ضرور آئے گی۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے جو کل کا سٹیٹمنٹ تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، جس میں انہوں نے ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، ہم ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں، اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ گورنمنٹ کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جی ہم کس اپوزیشن سے بات کریں، پارلیمنٹ میں یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ چیئرمین نیب کی تقرری پر جہاں پر گورنمنٹ یہ کہتی رہی ہے کہ جی ہم اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب، اور پھر مثالیں دیتے رہے ہیں کہ جی جن کے اوپر کیسز ہیں ان کو جج کی تعیناتی پر تو نہیں ان سے پوچھا جا سکتا، وہی گورنمنٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مشاورت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ڈسکشن سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے راجہ یاسر ہمایوں صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے شیلا رضا صاحبہ نے، شیلا صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کیا ہے علی پرویز ملک صاحب نے۔ علی پرویز ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور۔ سب سے پہلے علی پرویز ملک صاحب آپ سے، پھر اس کے بعد شیلا صاحبہ سے اپوزیشن کے پہلے پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا جس میں طالبان کے کچھ ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس پر اپوزیشن کی طرف سے تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جی ویسے اپوزیشن کے لیے ناقابل قبول ہے، بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، کانفیڈنس میں نہیں لے سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، اور وہاں پر جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ کی نظر میں بات کرنا غلط ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے، میں تو ہمیشہ سے اس چیز کے خلاف رہا ہوں کہ ملٹری سلوشن نہیں ہو سکتا، ملٹری سلوشن سے ہٹ کے بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی میاں، آپ نے آج یاد کیا۔ دیکھیں، میں بھی جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں عمر شریف صاحب کے لیے ایک چند الفاظ کہے، میں بھی صرف اپنے افسوس کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے اور ان کے لواحقین کو صبر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ان کے علاج کے اندر ایک اچھا کردار ادا کیا، اور خاص طور پہ میرے خیال سے سندھ گورنمنٹ نے جنہوں نے وہاں پہ ایئر ایمبولینس کا بھی انتظام کیا اور ان کو امریکہ لے جانے کی کوششوں کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالا، میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یقیناً فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس میں ان کو مدد کرنے کی کوشش کی ہوگی، تو وہ بھی قابل تحسین ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو یہ ٹی ٹی پی کا معاملہ اور آپ جو بتا رہے ہیں ہمیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہمارے جو دشمن جنہوں نے ہمارے بچوں کے قتل کیے تھے ان کے ساتھ تو بات کرنے کو تیار ہیں، اور دوسری سائڈ پہ اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، میرا خیال ہے اس میں آپ کو یہ اپنی عقل اس کے اوپر آزمانے کی یا اس کے اوپر اپنی عقل پہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسی انٹرویو کے اندر اگر آپ اس کو پورا ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس کے اندر وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں اپوزیشن کے ساتھ تو نہیں، پر میں ان کے ساتھ تو ضرور میں بیٹھ کے یہ بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، میری اس معاملے کے اوپر بغیر کسی سیاست پہ جائے میری جو اپنی جو اوپینین ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور آپ کے ویورز کے اوپر چھوڑ دوں گا کہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ نہایت ہی ایک حساس معاملہ ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے 2013 کے اندر جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی تو یہاں پہ دہشت گردی ریمپنٹ تھی، ہر ایک دن دوسرے دن کے بعد کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا تھا، 60-70 ہزار جانیں یہاں پہ ہم گوا چکے ہیں، $150-200 بلین کا انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے۔ 2014 کے اندر
جب وہ آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا تھا جس کے اندر تقریباً 150 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے، جن میں سے 130 کے قریب ہمارے بچے تھے، تو اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ طے کیا تھا کہ میں اس سے پہلے کہ کوئی اور فیصلہ کروں، میں ساری قوم کو سمیٹ کے ایک کمپریہنسو ڈسکشن کر کے ایک نیشنل ایکشن پلان بناؤں گا اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کروں گا۔ تو میری گزارش یہ ہے، اس راستے کے اوپر ہم نے بڑا فاصلہ کور کیا ہے، ہمیں اس قسم کا کوئی جلد بازی کے اندر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہداء تھے ان کے لواحقین کے احساسات کا بھی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں وزیر اعظم صاحب سے، اور راجہ یاسر ہمایوں صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کے قریب ہیں، ان سے امید یہ رکھوں گا کہ اس معاملے کے اوپر کوئی جلد بازی نہیں ہوگی۔ وہ سب کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی، اور جو شہداء کی فیملی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو پہلے آن بورڈ کریں اور یہ بتائیں کہ کیوں یہ لازم ہے کہ ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے کیا شرائط رکھی جائیں گی، اور کس طرح سے جو ہمارے جو لواحقین یہاں پہ ہیں ان کے خدشات کو دور کیا جائے گا۔ ونس یو ہیو ریچڈ اے کمپریہنسو اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ اپنے درمیان کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اس کے بعد تو آپ کسی سے جا کے ایکسٹرنل ایلیمنٹ سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے جلد بازی میں کریں گے تو لوگوں کی دل آزاری کے علاوہ اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں۔ اور آلریڈی کیونکہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ایک ایسا ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے سسٹم کے اندر، تو انہوں نے تو پہلے ہی آپ کی آفر کو رد کر دیا ہوا ہے۔ تو ان ہیسٹ نہ کریں، پارلیمنٹ میں آ کے لوگوں کو کانفیڈنس میں لیں، باقیوں کو کانفیڈنس میں لیں۔ جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اسی طرز کے اوپر اپنا ایکشن پلان بنانے کی کوشش شیلا صاحبہ، آپ کی کیا رائے؟ آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی مخالفت کی گئی ہے اس فیصلے کی اور اس کوشش کی کہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہم تمام پاکستان کے لوگوں سے اور دنیا میں جو بھی فن و ادب کے دل دادا ہیں ان سے عمر شریف کی اور ان کے گھر والوں سے خاص طور پہ تعزیت کر رہے ہیں، اور اللہ نے بڑا درجہ انہیں دیا ہے۔ حضرت امام حسن کے پڑ پوتے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ان کو تدفین کی اجازت ملی ہے اور اس کی تصدیق ہو گئی ہے، تو بڑا رتبہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھی جگہ پائی دفن کے لیے۔ اب میں بات کروں گی جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کون سا گروپ ہے، کیا اس نے کبھی پاکستان کے اوپر جو ہے کوئی حملہ کیا ہے پاکستانیوں پہ؟ جو گروپس وزیر اعظم سے بات کر رہے ہیں، کیا یہ کون سے گروپ ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی کوئی ذمہ داریاں قبول کی ہیں؟ ہمیں بتایا تو جائے کہ کچھ گروپ تھے ایسے جنہوں نے پاکستان کے حملوں میں وہ شامل نہیں رہے۔ ہم تو جب احسان اللہ احسان کے انٹرویو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ملالہ کو مارا اور مجھے اس پہ کوئی ملال نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور جو ہیں ان کو بھی تو ہمیں بتایا تو جائے کہ یہ اس گروپ کا نام ہے، اس سے جو ہے اس نے پہلے کبھی ہم پہ حملہ نہیں کیا۔ لیکن شاید ہی کوئی ایسا گروپ ہوگا شیلا صاحبہ کہ جس نے حملہ نہ کیا ہو۔ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ 2004 سے مسلسل جو ہے وہ آگے پیچھے معاہدے ہوئے ہیں، 2005 میں بھی ہوئے، 6 میں بھی ہوا، 8 میں بھی ہوا، اور 2013 میں تو جب بات چیت ہوئی ہے اور اس وقت بھی ہم تو خیر ہمیشہ زد پہ تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ملی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی والوں کو بام سے اڑا دیں گے اور اے این پی والوں کو، اور اڑایا بھی گیا، ہماری لیڈر کو بھی شہید کیا گیا۔ تو مجھے بتائیں تو کہ کون سی ایسی بات ہے جو میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ پرسوں ٹانک میں ہمارا 27 سال کا کیپٹن سکندر شہید ہوا ہے، میرا بیٹا بھی زندہ ہوتا تو آج اس کی جتنا ہوتا۔ تو اس کی ماں سے ہی پوچھ لو کہ پرسوں کس کے خلاف لڑے تھے، ان میں سے کون سا ہتھیار ڈالا ہے، کون سا گروپ ہے، اس نے پیچھے کیا کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ کوئی بھی ایسا گروپ نہیں ہے جس نے حملہ نہیں کیا تو پلیز جیل کے دروازے کھول دو۔ اس میں جو قاتل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ کسی کو قتل نہیں کریں گے اور یہ تو جذبات کے اور خاندانی دشمنیوں کے قتل تھے، ان کو بھی معاف کر دو۔ بالکل بجا فرمایا اگر یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری فوج پہ جب حملے ہو رہے تھے تو جب وہ بات چیت کرتے تھے جس میں بہت زیادہ ذکر بہت سارے ناموں کا ہے،
تو ضروری ہے کہ ہم ہر تھوڑے دنوں بعد تجربہ کریں. ابھی تو مسلسل 47% انویسٹمنٹ جو ہے ہمارے ملک میں, ایک تو انویسٹمنٹ بہت کم ہے, 47% انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا کی ہے. سی پیک کا کام سلو ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ہے, اور مسلسل چائنیز پہ ان کا حملہ ہے, ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو فیوچر میں کس جگہ کھڑا کر رہے ہیں, یہ بات دیکھنے والی ہوگی. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے احسان اللہ احسان کو کیا اسی لیے رہا کیا تھا کہ ہماری یہ سب چیزیں چل رہی تھی, اور اپنے ملک کے لوگوں کو جی راجہ یاسر ہمایوں صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. ثابت تو کچھ نہیں ہوا, ابھی تک ثابت تو کچھ نہیں ہوا. اور مجھے ایک بات اور پوچھنی ہے, بڑی سنجیدگی سے پوچھنی ہے, بڑے دست. شیلا صاحبہ کی ویڈیو جو ہے چونکہ کیا آپ یا کوئی ادارہ عوام سے بڑا ہے؟ عوام کے ریپرزینٹیٹو اسمبلی میں موجود ہیں, آپ اس کو اسمبلی میں رکھیں. اگر آپ نے مذاکرات کے لیے, جب پہلے مذاکرات ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان سے خیر کی امید نہ رکھنا, اور پھر سب نے دیکھا کہ اے پی ایس میں کیا ہوا, لیکن ہم بیٹھ گئے تھے. لیکن اس دفعہ نہیں. میں نہیں سمجھتی کہ پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لائے بغیر یہ بات ہو. اور جو لوگ یہ سمجھ, دیکھیے آپ ان کی کیبنٹ کو بھی دیکھیں جو افغان طالبان ہیں, افغان طالبان کی ساری کیبنٹ جو ہے کمپرائسز ہے ہارڈ لائنر پہ, جو دنیا میں بہت سارے لوگوں کی ریڈ لسٹ میں ہیں, اور یہ سب انہی کے پاس پناہ پاتے تھے. تو میں کیسے سمجھ لوں کہ یہ سب کچھ صحیح ہوگا؟ میں آئی ایم سوری. بالکل پوائنٹ ٹیکن شیلا صاحبہ. راجہ یاسر ہمایوں صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. علی پرویز ملک صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے تو جلد بازی کی جو بات کی, اور پھر شیلا صاحب نے بھی بڑے اہم پوائنٹس ریز کیے ہیں کہ اس طرح تو بہت سے لوگ مختلف جیلوں میں ہیں, قتل کے ان پر کیسز ہیں, کچھ کے کیسز چل رہے ہیں, کچھ کو سزا بھی سنائی جا چکی ہے, تو پھر اس طرح تو ایک ایک کر کے جیلوں کے دروازے بھی کھول دیے جائیں, ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. اور یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے, اس کے اوپر پرائم منسٹر کو ایک انٹرویو میں ایک ادھوری اس طرح سے کہ تفصیل نہیں بتائی, جو بھی شیلا صاحبہ نے کہا کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جی کون کون سے گروپس جو تھے انہوں نے اٹیکس کیے, اور اگر آپ گروپ سے بات کر رہے ہیں تو کون سے ایسے جنہوں نے نہیں کیے, یا سب نہیں کیے ہیں لیکن آپ جب ان سب میں سے جو بات کرنے کو تیار ہیں ان سے آپ بات کر رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں آ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس سب کو بتانا چاہیے تھا کہ جی یہ ہمارا سٹانس ہے اور ہم اس لیے اس طرف چل پڑے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے دونوں کولیگز نے بھی بڑا افسوس کیا, اور مجھے بھی اور پوری قوم کو بہت افسوس ہے عمر شریف صاحب کی موت پہ, اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے. آمین. اب یہ جو بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان پرنسپل کوئی انہوں نے غلط بات نہیں کی ہے. ایگری ود بوتھ آف مائی کولیگز, اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو قومی مسئلے ہیں ان کو ہمیں ایک پیج پہ آ کے ہی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور جس طرح پہلے آلریڈی اگریمنٹس ہوئے ہیں, ان کی روشنی میں اگر مزید کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو اس پہ اپوزیشن کی دونوں پارٹیز بلکہ تمام پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے. جہاں تک ابھی تک پرائم منسٹر کے کامنٹ کی بات ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں, لیکن آبویسلی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بغیر کسی کو ڈیٹیل بتائے, بغیر یہ بتائے کہ کون کیا کس چیز میں انوالو ہے اور کس سے بات ہو رہی ہے, تو شاید یہ مناسب نہ ہو. جہاں تک بات ہے, ظاہر ہے لوگ ہمارا چکوال کے علاقے میں تو ہر گاؤں میں شہداء کی قبریں موجود ہیں. کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں پہ نوجوان کوئی فوجی شہید نہ ہوا ہو, ایون سویلینز شہید ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پہ بارگاہ میں جو دھماکہ جو ٹی ٹی پی نے کروایا تھا اس میں بہت سارے لوگ جو شہید ہوئے, ان کے لواحقین تو ڈائریکٹلی میری کنسٹیٹوئنسی ہے, بالکل میرے ساتھ ہے. تو ان سب کے جذبات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے یہ جو فارگیو اور فارگیٹ کا جو نظریہ ہے, یہ اپنے ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھا ہے. آبویسلی انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ جس خاتون نے ان کے چچا کا کلیجہ چبا لیا اس کو بھی معاف کرنے کی ہمت ان میں تھی, اور وہ جو بنو امیہ کے لوگ تھے جنہوں نے بڑی زیادتیاں کی ان کے ساتھ, ان سب کو نہ صرف معاف کیا بلکہ پھر وہ سسٹم انکارپوریٹ بھی ہوئے. لیکن میں قطعاً ان کو, ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ جو جتنی ظلم اور زیادتی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی تھی جو مکہ میں کفار تھے, اس سے بڑے ظالم کوئی, ان سے بڑا ظالم تھا کوئی نہیں. تو ان کو بھی حضور پاک نے معاف کیا.
ہاں لیکن میں اس کے بعد پھر ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ جو میرے دونوں کولیگ سے بات کی میں اسے ڈس ایگری نہیں کرتا. ٹھیک یہ چیزیں آبویسلی لیکن ڈسکس بھی ہونی چاہیے. یاسر ہمایوں یہ صاحب پرائم منسٹر سامنے آئیں صاحب گی کو اور پھر اس اب کے بعد تفصیل تو اگر بتانی چاہیے نا. اٹس بین مور دین 24 آورز. سب کو انتظار ہے کہ وہ تفصیل کیا ہے, کیونکہ ایک طرف ہمارا ملٹری آپریشن کامیاب ہوا ہے تو ملک میں امن ہے. ہم نے ان کو دیوار سے لگا دیا, ہم نے ان کا خاتمہ کیا, ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, تو ہم ابھی پوزیشن آف سٹرینتھ میں ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان سے مذاکرات کرنے کی؟ ہم امریکہ تھوڑی ہیں کہ جو وہاں پر وہ پٹتے رہے ہیں جس طرح امریکہ پٹتا رہا ہے افغانستان میں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, آپ کو کلیئرٹی اس پہ ضروری ہے کہ جو ملٹری ہے ظاہر ہے سب سے زیادہ لوگ انہی کے شہید ہوئے ہیں, تو جو کچھ ہوگا obviously اس پہ اگر کوئی غلط ہو رہا ہوگا تو سب سے زیادہ اعتراض تو ملٹری کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ہوگی. انہوں نے اپنے جوانوں کو جواب بھی دینا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ ٹی وی پہ آگے تو چیزیں ڈسکس نہیں کرتے. پہلے بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ, اور اپوزیشن کے ساتھ اب یہ خوشائند ہے کہ بات کی جا رہی ہے کہ مختلف چیزوں پہ اب ڈسکشنز ہوں گی. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا, تو آپ کا ایک ہارڈ لائن سٹانس ہوتا ہے, اس کے بعد پھر کسی چیز پہ لوگ اتفاق کرتے ہیں. تو انیشیلی ہو سکتا ہے کہ حکومت کا اور اپوزیشن کا بالکل دور ہو ایک دوسرے سے, لیکن اگریمنٹ جو ہے ایونچولی ہوتا ہے. پہلے دن ہی آپ جو ہے وہ اگریمنٹ کی بات نہیں ہوتی, بہت ساری چیزوں پہ ڈس اگریمنٹ ہے, آپ وہ دوسری بات آگے کریں گے تو اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک چیز جو آپ نے بات کی کہ کیا ضرورت ہے, ایشو یہ ہے کہ پالیٹکس بھی چینج ہو گئی ہے افغانستان کی, چاہے ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول تھا یا نہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا, جو ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا. تو افغانستان کی اب سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ جو طالبان ہے, جس طرح بھی محترمہ شعلہ رضا صاحبہ نے بات کی کہ ظاہر ان میں ہارڈ لائنرز جو ہیں افغانستان میں بیٹھے ہیں, ہم نے اور ہم ان کو مار نہیں سکے, مار سکتے نہیں ہیں. اب کسی بھی جو جس فلسفی کو پیپلز پارٹی بھی پروپیگیٹ کرتی ہے, لبرل فلسفی میں بھی کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے, ہمیشہ ایونچولی نیگوشیٹ کرنا ہی پڑتا ہے. تو اگر جو لوگ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن بھی اگری کر جائے اور پورے ایک ملکی لیول پہ آپ ایک پیج پہ آ جائیں تو ان لوگوں سے بات چیت کرنا. شعلہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں؟ جی بالکل, اور مجھے انہی کی بات سے بات نکالتی ہوں ہماری جان قربان و خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ ہم سب ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ کس طرح سے کلیجہ چبایا, کس طرح سے ان کی انگلیاں کاٹ کے اس کا ہار بنا کے سرقہ کہتے ہیں اسے عربی میں, اس کو گلے میں ڈالا, انہوں نے اس کو معاف کیا. یہ ان کی بات تھی, یہ ان کی بات تھی. اور یہاں پہ جو ہمارے اتنے سارے شہری ہیں, ہمیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو اعتماد میں لینا ہوگا. یہ ہمارے رسول کی تعلیم تھی, تو انہوں نے اپنے چچا کے وارث کی حیثیت سے فیصلہ کیا کہ میں معاف کرتا ہوں. لیکن یہ کیا وارثین یہاں پہ تیار ہیں؟ اور دوسری جو مجھے بات کرنی ہے وہ مجھے یہ کرنی ہے کہ دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کس لیول کے لوگ ہیں, کس لیول کے قاتل ہیں, کس لیول کے دہشت گرد ہیں. کیا ہم نے ان کو بارہا بات چیت کر کے نہیں آزمایا؟ کچھ لوگوں, انہی لوگوں کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں قوانین بنائے گئے ہیں جس میں سزائیں تجویز کی گئی ہیں, جو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملالہ کو صحیح مارا, جو آج بھی شرمندہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ہمارے خلاف بات کی. تو یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کہیں گنجائش نکلتی ہے. یہاں پہ یہ بات کی گئی, یہاں پہ ایک منٹ آخری بات, یہاں پہ یہ بات کی گئی کہ جی طالبان نے جب یہ دیکھا کہ بات چیت ہو رہی ہے تو جنگ بندی, انہوں نے جو ہے نا حملے اور جنگ بندی نہ کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے ٹھگ کر کے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ان کو پناہ دے رہے ہیں, انہوں نے اپنے ہاں خواتین پہ پابندی کر رکھی ہے, ان کے اپنے ہاں کیا کیا ہو رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے اتنی اہم بات دوسرے ملک میں بیٹھ کے ایسے کر دی, ہم کوئی ریلو کٹے تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, گنجائش نہیں نکلتی. علی پرویز ملک صاحب, کوئی گنجائش کسی طرح سے یہ معاملہ قابل قبول ہے, یا آپ آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ وٹ ایور دا ریزنز آر, اس کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا؟
देखें, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट कर लूँ, राय साहब ने बड़ी बैलेंस्ड बात की है और उन्होंने ये यहाँ पे इस चीज़ को सराहा है कि जब तक ये वाइडर कंसेंसस डेवलप नहीं होगा तो इस किस्म के मामलात को जो हसास हैं इन नेचर भी और जिसके अंदर लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व हैं, तो इस मामले को इस तरह से बुलडोज नहीं किया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। देखिए, अब मेरी जाती राय तो हो सकती है क्योंकि पार्टी के अंदर अभी इसके ऊपर थ्रेड बेस्ड डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये क्या स्कीम है, ये क्या एमनेस्टी है जिसको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। पर राय साहब ने जो एक और बात की है, बिल्कुल ठीक बात है, खित्ते के अंदर सूरत हाल आज बहुत मुख्तलिफ है। हमें उन चीजों को भी नजर में रखते हुए जो अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाता जा रहा है, पाकिस्तान को स्केपगोट के तौर पे इस्तेमाल करना जा रहा है, और जिस तरह अफगानिस्तान के ऊपर जौन सी भी हुकूमत वहां पे हो उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि उसकी जो सरफेस है वो और मुल्कों के ऊपर अटैक के लिए इस्तेमाल ना हो, तो ये जगह वैसे भी टीटीपी वगैरह के लिए अफगानिस्तान में तंग होगी, और अफगानिस्तान में जब उनके लिए स्पेस ऑपरेट करने को तंग होगी तो आपने देखा है आपके बॉर्डर एरियाज के ऊपर ऑलरेडी जो थोड़ा सा वायलेंस है उसका लेवल बढ़ चुका है, और उस किस्म के आपको चंद जो अटैक्स हुए हैं वो चाइनीज नेशनल्स के ऊपर भी होते हुए नजर आए हैं। तो ये एक हसास मामला है, मैं इसके ऊपर आइदर वे कोई पोजीशन नहीं लेना चाहता। ये पहले जो चीज इनके जहन में है उसको नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के सामने, पार्लियामेंट के सामने, लवाहिकीन के सामने रखें, उसको थ्रेश आउट करके कौन सा मुल्क की मुफाद के अंदर एक बेहतर हम एक्शन प्लान बना सकते हैं, उसको सारों की कंसेंसस के साथ, इत्तेफाक राय के साथ डेवलप करना चाहिए, और उसके बाद जो मुल्क के अंदर मुफाद के अंदर होगा, मैं ऑपोजिशन की तरफ से यहां पे वॉलंटियर भी करता हूं, इनसे वादा भी करते हैं कि इंशाल्लाह जो मुल्क के मुफाद के अंदर होगा उन चीजों को हम आगे लेके चलेंगे। सियासत नहीं की जाएगी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जी। मुझे बताएं, जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आपके ऊपर हमला हुआ, हिंदुस्तान ने आपके पास अपने एयरफोर्स के जरिए अटैक किया, उसके बाद कश्मीर का मामला हुआ, कौन सी ऑपोजिशन की जमात, शैला रजा साहिबा की पार्टी हो या मेरी पार्टी हो, किसने सियासत करने की कोशिश की है? अनफॉर्चुनेटली हुकूमत वक्त को दिल बड़ा करना पड़ेगा ताकि सबको कैरी करके इन मामलात को अच्छे तरीके के साथ, अच्छे अंदाज के अंदर हम इख्तिताम पे लेके चल। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि जब ये बालाकोट का वाकया हुआ था कि जब दरख्त गिराए गए थे। जी शैला साहबा, देखिए, जब एयरपोर्ट पर हमला हुआ तो हमने देखा कि तालिबान ने भारत के जो थे बहुत सारी चीजें निकली, और हमने कई दफा इन्हें भारत का जो है आलायकार, रॉ का आलायकार कहा। हमने कहा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान पनाह गुज़ीन है, भारत की इतनी सारी कॉन्सुलेट हैं वहां पे, ये उनसे फंडेड हैं। तो भाई मुझे बताओ तो कौन से वाले हैं? और आप देखें कि जो पाकिस्तान से फूड आइटम वो गए थे कंटेनर, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के झंडे की तजलील की, और उससे पहले भी पिक्चर वायरल हुई। तो उन्होंने कहा कि वो उन लोगों को हमने जो है ना, उन्होंने बाद में दोस्ती बंद कर दिया, जब सब कुछ हो गया तो ओ हमने उनको वहां से हटा दिया। तो भाई ये माइंड सेट ही की तो लड़ाई थी, इस माइंड सेट की लड़ाई में आपको क्या बता, आपने इतनी दफा तो धोखा खाया है, मोमिन हुआ है जो एक ही सुराख से बार बार नहीं डसा जा सकता। आपकी खर्जा पॉलिसी जो है वो दूसरे मुल्क में बैठ के इंटरव्यू के जरिए पता चलेगी। साहब हमें एक ब्रेक लेनी है, वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ जी। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो जो चेयरमैन नैब की तकरीरी का मामला इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चेयरमैन नैब की तकरीरी का मामला, राजी यासिर हुमायूं साहब आपसे आगाज करते हैं। चेयरमैन नैब की तकरीरी पे पहले तो बड़ा ही स्टिफ स्टांस था कि जी बात नहीं की जाएगी ऑपोजिशन लीडर से, ऑपोजिशन से क्यों पूछा जाए, कोई मुशावरत नहीं होगी। फिर ऑर्डिनेंस तक की, फरूक नसीम साहब का भी एक बयान आया कि जी ऑर्डिनेंस के जरिए भी ये काम किया जा सकता है, और अब आप बात करने पर तैयार हो गए। येस दैट्स राइट, बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड, लेकिन जो एक आपका स्टांस है हमेशा से कि बात नहीं करनी, शामिल नहीं करना, तो अब आखिर में जाकर आप मान भी गए हैं, तैयार भी हो गए। वो कहा गया पहले कि जी जज की तकरीरी के लिए जिसका केस उनके पास चल रहा हो, जो मुलजिम हो, जो करप्ट हो वगैरह वगैरह, उनसे ही पूछा जाए कि किसको लगाया जाए। देखिए, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया ना कि आपकी हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग जो है उनका हॉक्स होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा एक एक्सट्रीम की तरफ होता है। कुछ लोग ये चाह रहे होते हैं कि मिलजुल के चला जाए, मुज़ाकरात भी किए जाए और एक पेज पे लाया जाए चीजों को। तो ये ऑब्वियसली कोई मेरे सूबाई लेवल का डिसीजन तो नहीं है, लेकिन मैं तो हमेशा से ये समझता हूँ कि जो अदालतें हैं उनको अपना काम करना चाहिए, और
اگر کوئی کیسز ہیں تو اداروں کو ٹیک ہوئے ہوئے ہیں ٹیک اپ اداروں میں وہاں پہ چلنے چاہیے. اور آپ کو جب گورنمنٹ میں اسپیشلی آپ بیٹھے ہوں تو پھر آپ کو اپوزیشن کے ساتھ جس چیز پہ بات چیت ہو سکے اس پہ ضرور کرنی چاہیے. تو اگر یہ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, اچھا ہو رہا ہے. اور جو پہلے اپروچ تھی یہ غلط تھی. پارٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں اپروچ جو ہے نا, میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ آپ ایون جب ہم اپوزیشن میں تھے تو بہت ساری چیزوں پہ پہلے گورنمنٹ بات چیت کرنے پہ تیار نہیں ہوتی تھی, پھر ہو بھی جاتی تھی. تو گورنمنٹس ایسے ہی کرتی ہیں, یہ تو نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے ہی ایک ہی پوائنٹ آف ویو چل رہا ہو. ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی کوئی ایک شخص نہیں ہوتا, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو آبویسلی اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بجائے کہ یہ ون سائیڈڈ کیا جائے اور ایک کوسچن مارکس اٹھ جائے, اس کی جگہ بیٹر سینس پریویل کرے, تو ان کی بات مانی جا رہی ہے. یہی میں کہہ سکتا ہوں. جی علی پرویز ملک صاحب, راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہمیشہ بیلنس بات کرتے ہیں. اگر یہاں پر پی ٹی آئی کے کوئی اور ریپرزینٹیو ہوتے تو ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل کمپلیٹلی مختلف ہونا تھا, اور انہوں نے دفاع میں بہت سی ایکسپلینیشنز اور بہت ہی ریزننگ دینی تھی. اب آپ کی وہ جو بات, آپ کا جو مطالبہ تھا وہ مان لیا گیا ہے. سو آئی تھنک اب چیزیں کیا بہتری کی طرف ہم سمجھیں کہ جائیں گی؟ دیکھیں یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے ایک دم سے ایک اور ٹوسٹ آئے گا؟ دیکھیں دیر آئے درست آئے. اچھی بات ہے کہ راجہ یاسر صاحب نے یہاں پہ اس چیز کو کنفرم کیا, سراہا کہ جی اپوزیشن کے ساتھ آپ مشاورت کے ساتھ یہ جو بیسک اصلاحات ہیں, کیونکہ میرا بھی یہ پختہ یقین ہے کہ چند اصلاحات ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کو اتفاق رائے سے آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ بعد میں وہ کنٹروورشل نہ بنے. اس کے اندر آپ کی احتساب کی جو ریفارمز ہوتی ہیں بالکل اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشل ریفارمز ہوتی ہیں یا الیکشن کی جو اصلاحات ہوتی ہیں, یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو اتفاق رائے سے کرنا چاہیے. یہ اس کا آغاز احتساب کے قانون سے, نیب کے چیئرمین سے کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ویل تھاٹ آؤٹ منطق موجود ہے. دیکھیں آپ کی منطق کیا ہے کہ آپ سے تجاویز لی جائیں اور آپ کو شامل کر لیا جائے مشاورت میں, اس حد پر آپ مطمئن ہیں؟ وہ تو عدالتوں نے اس چیز کو بڑا کلیئرلی انٹرپریٹ کر دیا ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن, یہ جو خط و خطابت اور رسمن ایک دوسرے کو بتا دینے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. گزارش اس طرح سے ہے کہ آپ پہلے منطق تو سمجھ لینا کہ قانون کی منطق کیا ہے, اور اگر آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں تو قانون کو بدل لیں. جب تک وہ قانون موجود ہے آپ یہاں پہ بادشاہت کی طرح اپنی من مانی تو نہیں کر سکتے. اب منطق اس کے پیچھے, نان ایکسٹینڈیبل ٹینیور کے پیچھے علی ممتاز صاحب یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت وقت اس ایکسٹینشن کو سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال نہ کرے تاکہ وہاں پہ نیب کے ادارے کو وچ ہنٹ کے لیے آپ لگا دیں سیاسی مخالفین کے خلاف. تو اس میں کیا کوئی غلط بات ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے, ویل تھاٹ آؤٹ, اس کے اندر دانش موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ کہ جی کہ آپ کی کنسلٹیشن ہونی چاہیے لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی ہاؤس, اس کے اندر بھی دانش موجود ہے, آپ کے پاس منطق موجود ہے کہ بعد میں آپ کی یہ خطرہ آپ منیمائز کر دیں کہ جی کوئی نہ کوئی لیڈر ایک دوسرے کے اوپر یہ انگلی اٹھائے کہ جی آپ سیاسی مخالفین کو اپنے ٹارگٹ کرنے کے لیے اس معاملے کو کسی صورت میں حق میں نہیں. دیکھیں بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بیکاز یہ ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہوگی. اس کے لیے جاوید اقبال صاحب کو اگر یہ کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو ان کی پرفارمنسز جو ان کی نظر کے اندر ان کی بہت زیادہ انہوں نے اگر اچیومنٹس کی ہیں تو سامنے رکھ دیں. ہمارے سامنے تو کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جس کے اندر نیب کی انہوں نے طریقہ انویسٹیگیشن کے اوپر, ان کی پرفارمنس کے اوپر بڑے بڑے سوالات اٹھائے ہیں. اسی لیے آپ اتنی ایڈجرمنٹس لیتے رہے. دیکھیں اور جہاں تک دیکھیں ایڈجرمنٹس کا تو کورٹ کے اندر میرا ایز لیٹیگنٹ یا میرا جو اپنا ایز اکیوزڈ یا ایک ڈیفینڈنٹ جو میرا رائٹ ہے وہ میں اس کو تو پرسو کروں گا نا. اس کے نیب کے چیئرمین کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہیں ہے, وہ تو احتساب کی عدالت ہے. دیکھیں اچھا اب دوسری بات کہ جو انہوں نے پہلے لی اور اس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جی پہلے کنسلٹیشن نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ شہباز شریف صاحب کے اوپر الزام لگا ہوا ہے. آلدو دس بات از ریڈنڈنٹ نہ ہو, اب اس کی کوئی ریلیونٹ نہیں ہے, پر گزارش یہ ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس کے اوپر بھی تو وہ الزامات لگے ہوئے ہیں نا, وہ ہیلی کاپٹر کیس اور وہ سارے معاملات جو ڈیپ فریزر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہم یہی کہتے تھے نا, اپوزیشن کیا کہتی تھی کہ وہاں پہ حکومت کا اور کرنٹ نیب کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہے اور اسی لیے ان کے کیسز کو چلایا نہیں جاتا, ہمارے کیسز کو فاسٹ ٹریک کیا جاتا ہے. تو اس چیز کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے, ایک نیا آغاز کرنا ہے, ماحول کو بہتر کرنا ہے, جو خطے کی صورتحال اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے باقی اصلاحات کے اوپر کام کرنا ہے, نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس کرنے ہیں, تو اچھی بات ہے کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں موو کرنا چاہتے ہیں. اور میں اس کو امید رکھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی بڑے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرے گی. وہ جو کانفیڈنس ہے, جو شارٹڈ کانفیڈنس ہے, کیا اس کو بحال کرے گی؟ ول یو ہیو فل کانفیڈنس ان دی نیو چیئرمین اینڈ دین نیب آنورڈز؟
دیکھیں بالکل، اگر آپ جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہوئی تھی، آپ اس کو آج اس کے اوپر جو بھی خدشات کسی بھی سائٹ سے ہیں، ہم سب کو بڑے دل کے ساتھ اون کرنا چاہیے. ہمارے خدشات جس نیب چیئرمین کے اوپر تھے، ان کی اپوائنٹمنٹ کے اندر ہمارا بھی ایک بہت بڑا کردار تھا. پر میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ چند موقع قوموں کی ہسٹری میں ایسے آتے ہیں کہ آپ کو چیزیں ریسیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. ان کی ٹرم اچھی تھی، بری تھی، اختتام پہ ہو رہی ہے. آئیں مل کے ایک بہتر آغاز کرتے ہیں، اچھے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس ملک کے اندر جو 20-22 کروڑ کی آبادی ہے، کیا ایک ہی آدمی ہے جس کو اس پوزیشن کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ بے پناہ اور لوگ ہوں گے جو ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں گے، ان سے زیادہ انرجیٹک ہوں گے. پر آپ کی طرف سے جو نیب پر الزامات لگائے جاتے ہیں، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جو نیب پر الزامات لگائے جاتے ہیں، کیا پھر وہ الزامات آپ کے رک جائیں گے یا اسی طرح سے آپ جاری رکھیں گے کہ جب تک آپ کی مرضی کے معاملات نہیں ہو جاتے؟ بالکل رک جانے چاہیے، پر گزارش اس طرح سے ہے کہ ساتھ ساتھ دونوں جو فریق ہیں ان کو اس چیز کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کے اداروں کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. یہ نہ ہو آپ مجھے بتائیں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ انہوں نے جو پچھلے 2 سالوں کے اندر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے مخالفین کے اوپر، سیاسی مخالفین کے اوپر ہیروئن تک تو انہوں نے ڈال دی ہے. اگر اس ذہنیت سے یہ باہر آئیں گے، اچھی نیت کے ساتھ اس ملک کے مفاد کے اندر کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے، تو ساری کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرنا چاہے گی اور بہتر انداز میں آگے کیا چلنا پوائنٹ چاہے آف گی. ویو ہے اب جب یہ مشاورت کی طرف گورنمنٹ آ گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسے چیزیں ذرا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، بہتری کی طرف جائیں گی؟ گورنمنٹ وہی اچھی ہوتی ہے جو آئین کو فالو کرتی ہے. ہماری ان سے کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے، انہیں ہو سکتا ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین میں جو لکھا ہے آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے کام کریں. باقی جو ہمارے کیسز ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ان کو تو ہم فیس کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. اس میں سے نکلیں گے. جو لوگ نہیں فیس کرنا چاہتے ان کے مقدمے نہیں چل رہے ہیں. اور اگر اس طرح سے بات کی گئی کہ آئین کو فالو نہ کیا گیا اور پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول بنتا ہے ان کو آپ نہیں سمجھیں گے اس قابل، تو یہ غلط ہے. اور میں ایک بات دوبارہ کہوں گی کہ ابھی تو پولیٹیکل پارٹیز پہ کچھ ثابت نہیں ہوا. آپ ان سے یہ بات نہیں کر رہے جن لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوئے، آپ ان سے متمنی ہے کہ آپ ان سے بات کر لیں. تو یہ وزیر اعظم صاحب کو فرق سمجھنا پڑے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے، وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ آرڈیننس لایا جائے، وہ لوگ جنہوں نے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا ہے انہیں وزیر اعظم کو ساتھ رکھنا چاہیے. اور دوسری آپ نے ایک بات کی میں نے سنی، کیونکہ بار بار میں ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی، کہ آپ نے علی سے کہا کہ پھر اپوزیشن پارٹیز کو بھی نیب کو یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے. جو میں نے سنا، بھائی ہم نے تھوڑی کہا ہے، سپریم کورٹ سے آئی ہے بات کہ یہ جو ہے آرم ٹویسٹنگ کا ذریعہ ہے اور یہ جو ہے اپوزیشن کے خلاف یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ سب آیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ پہلے آپ گرفتار کر لیں اور پھر اس کے بعد شواہد جمع کرتے پھریں، پھر 2 سال تک ریفرنس نہ دائر کر سکیں. یہ سپریم کورٹ سے آئی ہیں ساری باتیں. ہم نے تو اس کے بعد کہنی شروع کی ہیں کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں. لیکن جو اپوزیشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ نیب کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہی ہے. ان اپوزیشن نے تو بعد میں کہا ہے، آپ کے ساتھ نیوٹرل اینالسٹ بیٹھتے ہیں. سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے، ہم نے تو اس کے بعد کہا ہے جب سب نے کہہ دیا، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں احتساب سے. ہم نہیں بھاگ رہے. اس وقت حکومت کا کوئی کیس نہیں چل رہا جبکہ بڑے بڑے اسکیم سامنے آ چکے. ٹھیک. یاسر ہمایوں صاحب، میننگ فل ڈائیلاگ کی اب کیا اپوزیشن سے صرف یہ کہنے کی حد تک ہے بات، یا واقعی آپ تجاویز بھی لیں گے، اس پر عمل بھی ہوگا اور جو صحیح پروسیس ہے کانسٹیٹیوشنلی اس پر عمل کرتے ہوئے یہ سارا معاملہ سیٹل ہوگا؟ جی یاسر ہمایوں صاحب. جی آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی یاسر صاحب چلیں. مین وائل جی علی پرویز ملک میں یاد کر رہا ہوں کہ جی یاسر صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑی ایمپل اپرچونٹی تھی مسلم لیگ نون کے پاس، 2/3 میجورٹی تھی. اس سے پہلے بہت سارے لاز اکٹھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے بنائے زرداری صاحب کے دور میں. تو اس وقت یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جو نیب کے وقت قوانین جو مشرف ایرا کے بنے ہوئے تھے ان کو ٹھیک کرتے اور بجائے کہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے. تو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے.
एहतसाब ब्यूरो जब बना, जब से जो कुछ ये एहतसाब के नाम पे इस मुल्क में हो रहा है, इसको ठीक करने की बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटी हमारी दोनों जो पार्टीज हैं बड़ी, इनके पास रही। अब ये कह रहे हैं कि जब इनको मतलब पीपल्स पीटीआई की गवर्नमेंट है जिसके पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं, उससे ये एक्सपेक्ट करना कि ये सब कुछ चेंज कर देगी, तो ऐसे नहीं होगा। और अब अगर ये डायलॉग के नाम पे ये कोशिश करें कि जी वो आप केसेस जो पहले के बने हुए हैं वो खत्म हो जाए, तो दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट। मे भी एक वक्त आ जाएगा, इस पे भी बातचीत लोग करेंगे, लेकिन ये टाइम नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक, शैला साहब आप कुछ ऐड करना चाहिए? ये तो खत्म नहीं कर सकते। मैं यासिर ने अपनी सारी बातें अच्छी की, लेकिन डंडी मारी गए। गलती से सीखे, वरना अब आगे तो इन्हीं की बारी है। 2008 से 2018 तक तो अमन ही रहा है, सुकून ही रहा है। जी शैला साहब। देखिए 2000 पीपल्स पार्टी सिर्फ 126 लोगों के साथ इतने बड़े ऐवान में थी। हमने चाहा कि हम नैब पर भी बात करें, 62-63 पे भी बात करें, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि नून लीग ने साथ नहीं दिया। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने नहीं चाहा, हमने चाहा। देखें, समझदार वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। अगर ये समझते हैं कि हमने यहाँ पे ये वो इस्लाहात नहीं लेके आए जिसकी वजह से मुल्क सफर कर रहा है, तो आज हुकूमतें वक्त ये हैं, ये बड़े दिल के साथ इन मामलात को हल करने की कोशिश करें। अगर ये नहीं करेंगे तो अनकरीब इनकी अपनी बारी आ रही है। लोग भूल तो नहीं गए कि वो दवाइयों के स्कैंडल के अंदर क्या हुआ, लोग भूल तो नहीं गए कि चीनी चोरी के अंदर क्या हुआ, लोग भूल तो नहीं गए कि आटा चोरी के अंदर ये मामलात क्या है। गुजारिश है आगे चले, दिल बड़े करें और मामलात को बेहतर। अली परवेज मलिक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। शैला साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। राजा यासिर हुमायूं साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।